السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ سب نے اپنا ویکنڈ بہت اچھے سے گزارا ہوگا، پروردگار کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اس پاک پروردگار کے کہ اس نے آج پھر ہمیں زندگی کا ایک بہت ہی پیارا دن دیکھنا نصیب کیا۔ الحمدللہ ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم اس کی نعمتوں کا نہ صرف مشاہدہ کریں بلکہ قرآن کی تعلیمات پر نہ صرف پڑھیں بلکہ عمل بھی کریں انشاءاللہ، اور اس کے اصولوں کو، پروردگار کے احکامات کو اپنی زندگی میں، اپنی ڈیلی لائف میں، اپنے ہر کام میں انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کی ہر فیلڈ میں اپلائی کر سکے، کیونکہ قرآن پاک تو ہے ہی الحمدللہ پروردگار کے احکامات کا مجموعہ، بہت بہترین فارمولاز ہیں اس میں۔ یہ نہ صرف ہمیں عبادت سکھاتا ہے بلکہ ہماری ڈیلی لائف، کسی بھی لائف سے ہم، کسی بھی فیلڈ سے ہم تعلق رکھتے ہوں، اس میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کن اصولوں کو اپنانا ہے اور کن اصولوں کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے، چاہے کاروباری مسائل ہوں، چاہے گھریلو لائف ہو، کوئی بھی لائف ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس کے لیے قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں سکھاتا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کو نہ صرف پڑھنے کے لیے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ عطیہ خداوندی ہے، وہ تحفہ خداوندی ہے کہ جو سب سے پہلے زمین سے قیامت آنے سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ پروردگار جب قیامت کا حکم دے گا، اس دنیا میں جتنی بھی پروردگار کی بہترین عطا ہیں، بہترین نعمتیں ہیں، ان میں سب سے پہلے قرآن پاک کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ قیامت کا وقت آئے، اس سے پہلے کہ ہماری اتنی پیاری کتاب ہم سے جدا ہو جائے اور پھر عمل کا وقت باقی نہ رہے، کہ پھر تو صرف حساب کا وقت ہوگا، تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پاک کتاب کو نہ صرف پڑھیں، نہ صرف اس کا مطالعہ کریں بلکہ اس سے ہی مشورہ کریں، اس سے ہی ہم انشاءاللہ مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں کریں، کیونکہ مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ کہ بے شک قرآن پاک اللہ کی زبان ہے الحمدللہ، اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پروردگار کی طرف سے ہو رہی ہیں، وہ پروردگار ہم سے باتیں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور کتنے خوبصورت وہ وسیلے دیے پروردگار نے ہمیں کہ جن کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیسے عبادات بجا لانی ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کو کس طرح انجام دینا ہے اور کس طرح اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں پروردگار، ان میں وسعت عطا فرمانا، اور وہ نعمتیں ہم پر جاری و ساری رکھنا، اور ان سے ہمیں محروم نہ فرمانا انشاءاللہ العزیز۔ جیسے کہ جناب رسول خدا راتوں کو اٹھ کر جب نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے، تو پروردگار سے کیا دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں مجھ سے چھیننا مت، بلکہ ان کو ہمیشہ رہنے دینا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جو نعمتیں ہیں، کیا وہ کن نعمتوں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا جناب رسول خدا بہت لیوش گاڑیاں ان کے پاس تھیں، بہت بہترین بنگلے ان کے پاس تھے؟ نہیں، وہ ایمان کی تازگی، وہ کردار کی پاکیزگی، اور وہ معرفت کی تازگی کی سلامت رہنے کی دعا کر رہے ہیں۔ جب ہماری نیت اچھی ہوتی ہے نا، تو ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے پاس یہ عطیہ خداوندی ہے، اگر ہماری نیت اچھی ہے یہ عطیہ خداوندی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، خدا کی عطا ہے ہم پر، خاص نظر کرم ہے، اس لیے ہماری نیت اچھی ہے۔ اگر ہماری زبان اچھی ہے، خدا کی خاص عطا ہے اس لیے ہماری زبان اچھی ہے، ہم اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں، برے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو بھی تو ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے اخلاق کو سلامت رکھے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہمارا کردار پختہ ہے، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر بہترین ہے، ہم محمد و آل محمد کو بہترین طریقے سے فالو کرتے ہیں، تو یہ عطیہ خداوندی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے جاری و سحر جاری رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں مسلسل رزق برس رہا ہے تو یہ اس پروردگار کی عطا ہے، تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں اس رزق کو سلامت رکھے، ان نعمتوں کو سلامت رکھے۔ اگر ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک پروردگار نے ایک بہترین گھر دیا ہے، اگر پروردگار نے
ہمارے اندر ایسی خوبیاں دی ہیں کہ جن سے ہم کسی کے دل کو جیت سکتے ہیں، یا ہم دنیا و آخرت میں اپنا بہترین مقام پا سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پروردگار کا عطیہ خداوندی ہے۔ یہ ہیں وہ نعمتیں، ہماری اولاد، ہمارے گھر، ہمارا ایمان، ہمارا اخلاق، ہمارے رشتے، ہمارے اخلاص والے رشتے، وہ رشتے جن میں اخلاص ہے، وہ رشتے جن میں خلوص ہے، وہ رشتے جن میں ہمارے لیے پیار ہے، ہمارے ارد گرد جو ہوتے ہیں، جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، تو یہ سب خدا کی عطا ہے، یہ سب وہ تحفے ہیں کہ جن کی سلامتی کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ جو اتنی خوبصورت نعمتیں تحفے تو نے ہمیں دیے ہیں، یہ ہم پر سلامت رکھنا، ان کو سلامت رکھنا، اور ان کو ہم سے چھیننا مت میرے پروردگار۔ ان میں وسعت عطا فرمانا، اپنے ہیں، اپنوں کی محبت پاس ہے، تو پروردگارہ اس پیار میں وسعت عطا فرمانا، ان کو ہم سے ختم نہ کرنا، ان سے ہم سے واپس نہ لینا۔ اچھا اخلاق ہے، اچھا ایمان ہے، اچھی نیت ہے، پروردگار ہم دعا کرتے ہیں ہمارے اخلاق، ہماری اچھی نیت ہم پر جاری و ساری رکھنا میرے مولا۔ اگر ہماری سچ بولنے والی زبان ہے، اگر ہم انصاف کرنے والے ہیں، تو پروردگار یہ تیری عطا ہے، اس کو ہم پر سلامت رکھنا، ان نعمتوں کو ہم سے دور نہ کرنا، یہ ہیں وہ اصل نعمتیں۔ پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور یہ حجاب، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ خدا نے ہمیں اتنا قیمتی کر دیا، اس قدر قیمتی کر دیا کہ ہمیں ڈھانپ دیا، ہمیں یہ عطیہ خداوندی ہے کہ یہ حجاب پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں حکم دیا قرآن پاک میں کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لو، اوڑھنیاں لے لو، اوڑھنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا قرآن پاک میں کہ اوڑھنیاں لے لو، تو ہمیں پروردگار نے اتنا قیمتی کر دیا، تو پروردگار یہ چادریں، یہ پردے، یہ دوپٹے اور یہ حجاب جو ہمارے سروں پر ہیں، پروردگار انہیں سلامت رکھنا، کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے نا، اور ہمیں اس نعمت کا احساس دیا، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کسی چیز کا پاس ہونا تو ایک نعمت ہے، لیکن اس کے نعمت ہونے کا احساس ہونا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھنا، اور ہم میں یہ احساس دینا کہ ان نعمتوں کا احساس بھی ہمارے اندر ہو، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک بڑی نعمت کہ ہم میں خدا کا شکر ادا کرنے کی عادت ہو۔ یہی بات میں ڈیلی کرتی ہوں، ایوری ڈے میں یہی میرا موضوع ہے، پروردگار کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں کو پہچاننا، اس کے ذکر اور اس کے شکر سے اپنی زبان کو جاری و ساری رکھنا، اپنی زبان کو مصروف رکھنا، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا انشاءاللہ دنیا و آخرت میں، کہ جو پروردگار کے شکر گزار بندوں میں سے تھے، کیونکہ جو شکر ادا نہیں کرتے نا، ان سے نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں، ان سے نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں، جو شکر ادا نہیں کرتے۔ تو پروردگار ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا جن سے یہ نعمتیں چھن جائیں گی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں ہی رکھنا۔ آج سوموار کا دن ہے، اور آئیے آج کی دعا کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ پس ساری ہم تیرے لیے ہے، مسلسل متواتر پہ ہم و مرتب، اور اس کے رسول پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دائمی ہمارا سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اور رحمت اور سرمدی سلام ہو ان پر۔ اے میرے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے انشاءاللہ۔ میں اس دن سے تیری پناہ لیتی ہوں کہ جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کی، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی اور انہیں پورا نہ کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طلبگار ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے ہیں، تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی اور زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعضاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی ہو، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا ہو، یا خود پسندی یا غرور یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا ہو، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے،
تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا تر اور میری دسترس سے باہر ہے۔ میرے پروردگار ہے میری حاجات کے مالک کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر اپنی خاص الخاص رحمت کاملہ نازل فرما اور ان لوگوں کو جیسے چاہے مجھ سے راضی فرما دے پروردگارہ، اور مجھ پر مہربانی فرما کہ بے شک بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں میرے معبود، ہر سوموار کو مجھے 2 نعمتیں اکٹھی عطا فرما دے کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ وہ کون سی اطاعت ہے؟ نماز فجر۔ الحمدللہ پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں نماز فجر کی وہ بہترین نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس سے ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اسی سے بات کر کے جو ہمارا سب سے زیادہ اپنا ہے، جو ہمارا وہ اپنا ہے جو پرخلوص ہے، اسے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے صرف ہماری اچھائی مطلوب ہے، جو دنیا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ہماری اچھائی ہی چاہتا ہے۔ تو یہ اس سعادت کی بات ہو رہی ہے کہ دن کے پہلے حصے میں اپنی سعادت کی عنایت فرما، دوسرے حصے میں اپنی مغفرت کی نعمت دے دے، اور اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ، ہم نے آج تیری دربار میں جس قدر دعائیں کی ہیں پروردگار، ان سب کو اپنے دربار عزتی میں قبول و مقبول فرما انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں ہمارا شمار فرما انشاءاللہ، اپنا شکر ادا کرنے والوں میں، اور ان پر جن پر نعمتیں جاری و ساری رہتی ہیں کیونکہ وہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اس لیے تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے، اور ان ہستیوں کے صدقے میں، ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے روزی اور رزق کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، خدا صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اخلاق کردار کی پاکیزگی کے ساتھ، اور معرفت کی بلندی کے ساتھ، اور مضبوط ایمان کے ساتھ ان کو ڈھیر و ڈھیر حلال 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 اور فراواں 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 رزق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور وہ خیر و عافیت اپنے گھروں کو واپس آئیں انشاءاللہ۔ اور جو بچے حصول علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان کے علم میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، انہیں کامیاب بنائے، اور اس علم کے صدقے میں پروردگار ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ بچے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں، میرے والدین سمیت، خدا ان تمام والدین کی مغفرت فرمائے، اور ہم ایسی اولادیں بنیں جو دین و دنیا میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں انشاءاللہ۔ اور جو والدین سلامت ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں کہ وہ والدین خدا ان کو صحت دے، زندگی دے، اور ان کے وہ دعا والے ہاتھ جو اپنی اولاد کے حق میں اٹھتے ہیں، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، ان دعائیں دینے والی زبانوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ ان والدین کے لیے اپنی اولادوں کو دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے۔ خدا آپ سب کی دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہماری نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں، اور ہم ایسے کام کریں، ایسی فیلڈز چنیں انشاءاللہ العزیز کو جو نہ صرف دنیا میں بلکہ ہمیں آخرت میں بھی ہمارے لیے سود مند اور فائدہ بخش ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ ہو انشاءاللہ، ہم زندگی کے ہر دن کو بہتری کے ساتھ گزاریں۔ کہتے ہیں نا کہ مومن، سچا مومن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے تمام اعمال پہ، اپنے کردار پہ، اپنے افعال پہ نظر رکھتا ہے، اور دن بدن اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کی روز ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر رات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پہلا دن دوسرے دن سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، تھوڑا 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 کر کے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی کردار کی بلندی کو بنانے میں، بلندی تک پہنچنے میں انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کرتے رہیں، کر رہے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارا ایک دن دوسرے سے بہتر ہو، پھر اس کے بعد آنے والا دن اس سے بہتر ہو، اور اسی طرح ہم بہتری سے بہترین کی طرف چلے جائیں انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل کی دعا کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔